آخری بات کروں دوست نا، بہت توجہ طلب ہے یہ بات۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں مشرک اور موحد کا موازنہ کروایا ہے۔ ہم جانتے ہیں مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی کامل صفات پر ایمان نہیں رکھتا۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی اطلاقی شان کو قبول نہیں کرتا۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کو برگزیدہ ہستیوں کے سامنے مجبور اور بے بس بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں موحد وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی اطلاقی شان کو بھی قبول کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی کامل صفات کو بھی قبول کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی کسی صفت کو وہ ناقص نہیں سمجھتا۔ اور سب سے بڑھ کر موحد وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کو برگزیدہ ہستیوں کے سامنے بے بس اور مجبور بنا کر پیش نہیں کرتا۔ اب مشرک اور موحد کا رب العالمین نے موازنہ کیا ہے۔ اب ظاہر اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ موحدانہ معاشرہ ہوتا ہے نا۔ کلمہ کیا ہے ہمارا؟ لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ ہے نا ہمارا اسلامی معاشرے کا۔ تو اسلامی معاشرہ موحدانہ معاشرہ ہوتا ہے۔ اب رب العالمین آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں مشرک جب اپنے لیے تمام راستے مسدود پاتا ہے، ہر دروازہ اپنے لیے بند پاتا ہے، تو خدا کے در پر آ جاتا ہے، اور جب رب العالمین اس کو پریشانیوں سے نکال لیتا ہے، جب رب العالمین اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، تو وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادا، تو پھر رب العالمین کے لیے دوسرے ہمسر ٹھہرانے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ دنیا ہے، فائدہ اٹھا لو، لیکن اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، مشرک ہے جہنمی۔ پھر آیت نمبر 9 میں رب العالمین نے موحد کے بارے میں کیا کہا ہے؟ توجہ رہے، أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ، موحد کی پہلی صفت یہ ہے وہ قنوت کی صفت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا تابع فرما ہوتا ہے، وہ اپنی جبین نیاز خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے لیے اپنی طاقتیں لٹا دیتا ہے، اپنی توانائیاں خرچ کر دیتا ہے، اپنی صلاحیت اپنی قابلیت کو اسی لیے استعمال کیا کرتا ہے۔ امن ہوا قانت، اور پھر آنا اللیل ساجدا وقائما، موحد وہ ہوتا ہے جو رات کے پہر میں، جو تہجد کے وقت دنیا سو رہی ہو، خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں۔ وَيَحْذَرُ، اور موحد وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر رکھتا ہے، جو آخرت کا ڈر اپنے اندر رکھتا ہے۔ وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، آخرت کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے۔ موت اسے یاد ہوتی ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونے، خدا کے سامنے جواب دینے کا وہ خوف اپنے اندر موجود پاتا ہے۔ وَيَرْجُو رحمت ربی، اور موحد وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی بھی امید رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مشرک اور موحد دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ایک وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کی صفات کی روشنی میں اللہ کو پہچانتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی روشنی میں اللہ کو نہیں پہچانتا۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے، ایک مشرک جس نے چاند پہ قدم رکھ دیا ہو، ایک مشرک جو مریخ پر بسنے کے لیے ساز و سامان تیار کر چکا ہو، وہ اس موحد کے برابر نہیں ہو سکتا جسے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علم انسانی زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے وہ علم ہے۔ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے؟ یہ دنیا کہاں منتہا ہوگی؟ خالق کائنات کی صفات کیا ہیں؟ اور خالق کائنات سے انسان کا تعلق کیا ہے؟ ان سوالات کا بہت اچھا جواب ایک موحد کے پاس ہوتا ہے، لیکن مشرک کے پاس نہیں ہوا کرتا۔